قدم کے معنی کیا ہے؟ قدم کے معنی کئی ہوتے ہیں. ایک تو قدم کے معنی پاؤں کے ہیں، پاؤں کو بھی قدم کہتے ہیں. فرمان غوث اعظم کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں آنے والے اولیاء ولایت تمہاری چلے گی، منصوبہ ہمارا مسلط رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت و معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جمعہ گزشتہ میں آپ حضرات کی خدمت نہیں کر سکا، غیر حاضر رہا، اس کی معذرت کے ساتھ آج پھر آپ کا خادم معین الدین احمد فاروقی آپ کی دہلیز محبت پہ حاضر ہے. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی محبت اور انتہائی عقیدت کے ساتھ سید افلاک صاحب لولاک سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ پاک میں نذرانے درود پاک پرتپاک انداز میں پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، گفتگو کا سلسلہ اس مہینے کی مناسبت سے پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، ہم سب کے دستگیر، رب قدیر کے سچے فقیر، مذہب کی توقیر، ملت کی جاگیر، طریقت کی تفسیر، سنت کی تنویر، غوث سمدانی، پیر لاسانی، شاہ باز لامکانی، مالک گنج رحمانی،
قندیل نورانی حضرت سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا تھا۔ سرکار غوث اعظم اولیاء کاملین رب قدیر کے محبوب اور مقربین اصفیاء عرفاء علماء فقہاء مجتہدین تمام کے تمام اولیاء اکرام میں میرے سرکار غوث اعظم کو پروردگار عالم نے ایسا اونچا مقام عطا فرمایا ہے جیسے نبیوں رسولوں کی جماعت میں پیغمبر اسلام کو نرالا مقام بخشا ہے۔ اولیاء کے امام، عرفاء کے پیشوا، تقوی شعاروں کے مقتدا، مقربین پروردگار کے سرتاج سرکار غوث اعظم بڑی شان کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا غوث اعظم کو کہ جامع مسجد بغداد میں آپ نے اعلان فرما دیا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، سب کی گردن پر میرا قدم۔ اور اس زمانے میں صرف یہ جملہ مسجد میں جو حاضرین تھے، جو اولیاء تھے، جو ان کے زمانے کے تھے، قرب و جوار کے تھے، صرف ان کے لیے نہیں، شاگردوں کے لیے نہیں، مریدین کے لیے نہیں، بلکہ غوث اعظم کا یہ جملہ اتنا بافیض ہے، اتنی عمومیت ہے کہ قیامت تک جتنے اولیاء روئے زمین پر آئیں گے، جتنے آ چکے، جو غوث اعظم کے زمانے میں رہے، جو غوث اعظم سے پہلے گزرے، قیامت تک سارے ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہے۔ اور کسی میں مجال نہیں کہ وہ انکار کر دے، جس نے سنا سرے تسلیم خم کر دیا۔ اور اگر کسی نے انکار کیا کہ ان کا قدم اوروں کے سروں پہ گردن پہ ہوگا، میری گردن پر نہیں ہے، تو ولایت سلب ہو گئی، دین سے دور ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم کا یہ جملہ بڑا ہی معنی دار ہے۔ ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ یہ غوث اعظم نے جو فرما دیا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر، تو سب نے سنا کیسے؟ جو مجلس میں لوگ رہے ہوں گے، مسجد میں رہے ہوں گے، انہوں نے ہی تو سنا ہوگا۔ میں نے کہا یہ بات مت کیجئے، یہ ہمارے اور آپ کی زبان سے نکلنے والا جملہ نہیں ہے، یہ سرکار غوث اعظم کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہے۔ جو موجود تھا اس نے بھی سنا، جو گزر چکے تھے انہوں نے بھی سنا، جو آنے والے ہیں قیامت تک آنے والے سارے اولیاء نے سنا، سب نے سرے تسلیم خم کیا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھیے، پروردگار عالم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ارشاد فرمایا، جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی
تکمیل ہو گئی تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اب تم جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو میرے بندوں میں کہ میرے بندے یہاں آئیں، اس کا طواف کریں، اس حج جیسے ارکان کی ادائیگی کریں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حیرانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ رب قدیر میں عرض کیا مولا تیرا فرمان عالی شان ہے، اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں اعلان کروں گا تو زیادہ سے زیادہ وہی لوگ سن پائیں گے جو پہاڑی کے دامن میں ہوں، ارد گرد ہوں، قرب و جوار میں ہوں، انہی تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، انہی تک میرا یہ اعلان پہنچ سکتا ہے۔ اور تیرا فرمان ہے کہ میرے سارے بندوں میں اعلان فرما کر دو، تو وہ کیسے میں کروں گا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے، بندوں کے کانوں تک پہنچانے کا کام میرا ہے، تم اعلان کرو میں پہنچاؤں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا۔ پروردگار عالم نے ابراہیم کے اعلان میں وہ اثر پیدا فرمایا کہ جتنے دنیا میں موجودہ بندگان خدا تھے انہوں نے سنا، صرف عرب والے نہیں، مکے والے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں نے سنا، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی سنا، جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے سنا، جو باپ کی پشتوں میں تھے انہوں نے سنا۔ قیامت تک آنے والے بندگان خدا نے ابراہیم خلیل اللہ کے اعلان کو سنا، اور سن کر جس نے لبیک کہہ دیا وہ اسے حج بیت اللہ نصیب ہوتا ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ فلسفہ بھی ذہن میں رہے، حج بیت اللہ کے لیے جب احرام باندھا جاتا ہے، عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اس دیار میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے سب کی زبان پر ایک ہی تسبیح ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں نے عالم خیال میں سوال کیا، پروردگار عالم قرآن کریم کے پاکیزہ کلمات ہیں، بہت سی آیتیں، سورتیں ہیں، دعائیں ہیں، لیکن حاجیوں کے واسطے، عمرہ کرنے والوں کے واسطے یہی خاص سب سے اہم کیوں تسبیح رکھی گئی، اسی کا ورد بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ تو غیب سے جواب ملا، سنو کل ابراہیم سے ہم نے دعوت دلوائی تھی، ابراہیم کی آواز پہ آج لبیک کہلا کر ہم تائید کرا رہے ہیں کہ ابراہیم تم نے بلایا ہے، تمہاری بلاہٹ پر تمہارے پروردگار کے دربار میں ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی آواز قیامت تک آنے والے بندگان خدا سن سکتے ہیں، تو غوث آدم کا فرمان کیوں نہیں سن سکتے؟ سرکار غوث آدم بڑی شان کے مالک ہیں، فرما دیا میرا قدم۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے بھائی انسان کو قدم تو دو ہی ہوتے ہیں نا، تو دو قدم کسی ایک کے کاندھے پہ رکھ سکتے ہیں، دو کے کاندھے پہ رکھ سکتے ہیں، سب کے کاندھے پر دو ہی قدم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ غوث آدم کے فرمان، ان کا فرمان عالی شان ہے، روحانیت کا سرچشمہ ہے۔ قدم کے معنی کیا ہے؟ قدم کے معنی کئی ہوتے ہیں، ایک تو قدم کے معنی پاؤں کے ہیں، پاؤں کو بھی قدم کہتے ہیں، اور ایک قدم کا معنی منصوبے کا بھی ہوتا ہے۔
قدم کے معنی مشن کا بھی ہوتا ہے۔ مثال کی طور پر ادارے والے الجامعۃ الحمیدیہ جیسا ادارہ ہے، ہندوستان میں ادارے چلتے ہیں، ان اداروں کے جنرل سیکریٹری رمضان شریف کے موقع پر اکثر پوسٹر میں یہ اعلان کرتے ہیں، حضرات آپ اپنے تعاون کو توجہ کے ساتھ جامعہ کا تعاون کیجیے گا، فلاں کام کے لیے تعمیری معاملے میں سیکریٹری صاحب نے اپنا قدم اٹھا دیا ہے۔ قدم اٹھا لیا ہے کا مطلب کوئی یہ نہیں معنی نکال سکتا کہ سیکریٹری صاحب اب معلق ہو گئے ہیں، زمین پہ ان کا پیر نہیں پڑے گا، آسمان پہ نہیں جائے گا، وہ لٹکے رہیں گے، ایسا کوئی معنی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ قدم اٹھا لیا ہے کا مطلب ہوگا کہ منصوبہ بنا لیا ہے، عازم ہو گئے ہیں، آپ تعاون کریں گے تو کام شروع ہوگا، تکمیل ہوگی۔ قدم کے معنی منصوبے کے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر۔ فرمان غوث اعظم کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں آنے والے اولیاء ولایت تمہاری چلے گی، منصوبہ ہمارا مسلط رہے گا، ہمارے منصوبے سے باہر جاؤ گے ولایت سلب ہو جائے گی، اس لیے کہ میرا منصوبہ وہ عطا رسول ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اور قدم کے معنی مشن کے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر الیکشن کے ماحول میں آپ دیکھتے ہیں کنوینر لوگ پوسٹر چھاپتے ہیں، اعلان کرتے ہیں آپ اپنا قیمتی ووٹ دے کر فلاں کے قدم کو مضبوط بنائیں، فلاں کے قدم کو مضبوط بنائیں۔ یہ اعلان کرنے کا مطلب ایسا کوئی نہیں نکالتا کہ صاحب جو ایم پی یا ایم ایل اے صاحب کھڑے ہوئے ہیں وہ پاؤں سے بڑے کمزور ہیں، ان کے پاؤں میں لقوہ لگا ہوا ہے، ان کے پاؤں میں طاقت نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہیں، ووٹ دے کر قدم کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ کوئی نہیں نکالے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس مشن کے تحت وہ جانے والے ہیں اپنا ووٹ دیجئے تاکہ مشن کی تکمیل ہو سکے۔ قدم کے معنی مشن کے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کا فرمان میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے اولیاء ولایت تمہاری رہے گی، مشن ہمارا چلے گا، ہمارے مشن سے باہر جاؤ گے ولایت سلب ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ میرا مشن میرا نہیں ہے، یہ مصطفی مشن ہے، یہ خدائی مشن ہے جو عبد القادر کے ذریعے تمہیں اس کی پیروی بھی کرنی ہے، اسی مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے فرمان قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر۔ قدم کے دو معنی آپ نے سمجھے نا، ایک قدم کے معنی پاؤں کے بھی ہیں۔ قدم جسم کے ابتدائی حصے کا نام ہے اور کاندھا جسم کے انتہائی حصے کا نام ہے، سر اس کا تاج ہے۔ جسم کی شروعات پاؤں سے ہوتی ہے، کاندھا انتہا ہے۔ غوث اعظم کا فرمان اب سمجھیں آپ اس کا معنی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا قدم سارے اولیاء کے کاندھے پر۔ فرمان غوث اعظم کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اے دنیا میں آنے والے اولیاء، جہاں تمہاری ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد آدم سرکار اعلی حضرت اسی طرح سے اسی لحاظ سے برملا فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔
جہاں اولیاء کی ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث اعظم کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ انتہا پس خدا جانے ولایت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑی شان کے مالک ہیں، بڑے نرالے رتبے کے پیکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میرے سرکار غوث اعظم کو بڑا رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، شان دیا ہے، عظمت دیا ہے، طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، اختیار دیا ہے، علم دیا ہے، فکر دیا ہے، فضل دیا ہے، ہنر دیا ہے۔ کسی بات میں دنیا مقابلے میں کوئی اور کو لا نہیں سکتا۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی شان ہے۔ زندگی کے بڑے بڑے کارنامے، بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور، راستہ چلتے کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی۔ آپ کی شان و عظمت یہ بچپن کا عالم ہے۔ بچپن کے عالم میں والدہ محترمہ نے کسی معاملے کو، کسی بات کو لے کر آپ کی تنبیہ فرمائی اور وہ ذرا جلال کا والدہ نے اظہار کیا تو آپ فوراً گھر سے اپنے نکلے۔ گھر سے باہر ہی ایک قبرستان تھا، اسی قبرستان کی طرف سے آپ کا گزر ہو گیا اور آپ زبان فیض ترجمان سے یہ کہتے ہوئے نکلے، ارے اماں غضب میں ہیں، اماں غصہ کر رہی ہیں، اٹھو چلو بھاگو نکلو سارے لوگ۔ یہ کہتے ہوئے جو آگے بڑھے تو ان کے پیچھے پیچھے قبروں میں آرام کرنے والے یہ سارے قبر والے نکل کر پیچھے پیچھے دوڑنے لگ گئے۔ یہ شان غوث اعظم کی، بڑا رتبہ اللہ نے بخشا ہے۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے کارنامے بے شمار ہیں۔ خطابت آپ کی بڑی لاسانی مشہور، آپ کی ہدایت کا طریقہ، تبلیغ دین، خدمت دین کے وہ انمول گوشے ہیں کہ بس ہم اور آپ غوث اعظم سے محبت کر لیں، قدموں سے جڑے رہیں، عظمتوں کا چراغ سینوں میں روشن رکھیں اور غلامی کا رشتہ قائم رکھیں۔ انشاءاللہ میرے سرکار غوث اعظم کا کرم رہے گا، دنیا میں بھی کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نرالی شان کے مالک ہیں۔ اولیاء، عرفاء، بڑے بڑے دانشور، فلاسفہ، منطقی، محدثین، وقت کے بڑے بڑے سورما لوگ بھی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اکتساب فیض کرتے۔ غوث اعظم جسے جب چاہتے نواز دیتے۔ آپ کی ولایت اور شان عطا کا یہ عالم ہے۔ خانقاہ شریفہ میں ایک چور آ گیا اور اس نے سمجھا غوث اعظم کے دربار میں بڑی دولت ہے، بڑا خزانہ ہے، بہت کچھ ہے، چلو آج وہاں سے کچھ بازیابی کر لے۔ اس خیال سے چور رات کے اندھیرے میں آیا اور چوری کرنے کی کوشش کیا، ساز و سامان اکٹھا کر لیتا اور جب وہ سامان لے کر چلنا چاہتا پس نگاہ سے اندھا ہو جاتا، روشنی ختم ہو جاتی، سامان چھوڑ دیتا، توبہ کرتا اور جب چھوڑ دیتا توبہ کرتا پھر روشنی آ جاتی اور جب روشنی آ جاتی تو پھر اپنی ہوس، اپنے حرص اور لالچ کے چکر میں پھر سامان کو اٹھاتا، سوچتا چلو لے کر رفو چکر ہو جائیں، اور پھر جب لے کر چلتا پھر آنکھوں سے روشنی غائب، نابینا ہو جاتا۔ جب یہ حالت ہوتی پھر آہوزاری کرتا، دہائی دیتا، توبہ کرتا، سامان رکھ دیتا اور رکھ دیتا تو روشنی پھر آ جاتی۔
ساری رات یہ معاملہ چلتا رہا۔ جب سامان لے کر چلنے کا ارادہ کرتا، آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی، نابینا ہو جاتا، اور جب توبہ کر لیتا، سامان چھوڑ دیتا تو روشنی واپس آ جاتی۔ اسی عالم میں پوری رات گزر گئی، آ کے پھنسا، نہ جا ہی سکا، نہ کچھ لے جا سکا، اسی تگ و دو میں لگا رہا، پسو پیش میں پڑا رہا کہ صبح کو آپ کے دربار میں لوگ حاضر ہوئے، اولیاء کی جماعت آئی، اور سرکار غوث اعظم کے دربار میں ان لوگوں نے فریاد کیا، فلاں شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے، وہاں کا انتظام فرما دیا جائے۔ غوثیت مآب کا یہ اختیار تھا، ولایت کو بانٹنا، ابدالیت کا منصب دینا، قطبیت کا عہدہ دینا، یہ سب غوث اعظم کے دستے قدرت میں تھا۔ جب سنا، لوگوں نے مدعا پیش کیا، سرکار غوث اعظم کی شان عطا دیکھیں، آپ کی ولایت و روحانیت اور آپ کا فیضان دیکھیں۔ سرکار غوث اعظم نے اپنے مصلی پر بیٹھے بیٹھے فرمایا، ٹھیک ہے، دیکھو خانقاہ کے فلاں کمرے میں وہ ایک چور رات سے آیا ہوا ہے، ذرا اسے پکڑ کر لے کر میرے سامنے چلے آؤ۔ لوگ گئے تو کمرے میں دیکھا وہ پسو پیش میں پڑا ہے، کبھی سامان اٹھاتا ہے، کبھی رکھ دیتا ہے، کبھی روشنی آنکھ کی آتی ہے، کبھی سلب ہو جاتی ہے۔ اسی عالم میں لوگ پہنچے اور پہنچ کر اس کی کلائی پکڑی، کلائی پکڑ کر غوث اعظم کے دربار میں پیش کیا۔ چور نے تو سمجھا کہ چلو اب تو زد و کوب ہوگی، سزا ملنے والی ہے، جرم کیا تھا میں نے، مجرم ہوں، پکڑ گیا ہوں، گرفتار ہو گیا ہوں۔ لیکن غوث اعظم کے دربار کی شان دیکھا جائے، کیسی عطا ہے، کیسا کرم ہے۔ دربار غوثیت میں جب وہ چور حاضر ہوا، میرے سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، تم آئے تھے خانقاہ غوثیہ سے کچھ لینے کے لیے، لہذا تمہیں خالی نہیں لوٹا رہا ہوں، جاؤ فلاں شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا، وہاں کی ابدالیت ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ چور آئے تو وقت کا ابدال بن جائے، ذرہ آئے آفتاب بن جائے، چھوٹا آئے بڑا بن جائے، قطرہ آئے دریا بن جائے، ادنا آئے اعلیٰ بن جائے، گدا آئے داتا بن جائے، گمراہ آئے ہدایت یافتہ بن جائے، ذلیل آئے عزت و افتخار والا بن جائے، دنیا دار آئے دیندار بن جائے، تشنئے علوم دینیاں آئے، علم و عرفان سے سیرابی مل جائے۔ میرے سرکار غوث اعظم بڑی شان کے مالک ہیں، بڑا رتبہ ہے آپ کا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سرکار غوث اعظم سے سچی محبت و عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات، آپ کی کرامتیں، آپ کا رتبہ اتنا بلند و بالا ہے، ایسی عظمت بخشی ہے خدا نے۔ خطاب فرماتے تو غوث اعظم کو پہلے خطاب کرنے سے دلچسپی نہیں تھی، زبان میں لکنت تھی، کبھی بولنا نہیں چاہتے تھے، تقریر نہیں فرماتے تھے کہ یہ بھی عطائے رسول ہے کہ ایک شب میرے سرکار غوث اعظم محو خواب تھے کہ اللہ کے پیارے رسول بارگاہ نبی دو عالم غوث پاک کے پاس تشریف لے آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر جیلانی،
اٹھو، ہدایت کا کام کرو، دعوت کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو، خطاب دیا کرو، صدائے حق کو بلند کرو، صداقت کی آواز اٹھاؤ، احقاق حق کرو، ابطال باطل کرو۔ عرض کیا میرے سرکار میری زبان میں لکنت ہے، بولنے کی طرف شوق نہیں ہوتا، طبیعت راغب نہیں ہوتی، مائل نہیں ہوتی، کہ اللہ کے پیارے نبی نے پس اپنا لعاب دہن نکالا اور عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ اللہ، اور نبی نے لعاب دہن عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈال کر ارشاد فرمایا، اے عبد القادر جاؤ، تمہاری لکنت بھی ختم، کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اب دعوت اسلام دو، ہدایت کا پیغام سناؤ، صداقت کی آواز کو بلند کرو، تمہارے دنیا میں کوئی تمہاری مثال نہیں لا پائے گا۔ یہ اللہ کے پیارے رسول کی عطا تھی کہ میرے سرکار غوث اعظم خطابت کے معاملے میں بھی لاسانی، بے مثل و بے مثال رہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ مزید باتیں جمعہ آئندہ میں پھر آپ سنیں گے۔ سرکار غوث اعظم کی غلامی خدائے کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔